وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جناب صدر محترم حضرت مولانا غازی ولی احمد صاحب مد ذلہ العالی، اس مجلس میں موجود مفتیان کرام، علماء اعظام، شعراء حضرات، حاضرین مجلس اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس طریقے سے ہم تمام پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ وہیں اللہ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزوں، اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے غور کریں، آئینہ دیکھیں، گریبان میں جھانکیں، بلکہ ہم جس زاویے سے چاہیں دیکھیں اور جس نظریے سے چاہیں سوچیں، ہم یہ پائیں گے کہ ہم اس لائق نہیں تھے، اس قابل نہیں تھے کہ ایسے اعلیٰ عرفہ بزرگ و برتر نبی کی امت میں پیدا ہو۔ کوئی نسبت نہیں تھی، بس اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ نہ کوئی نسبت، نہ کوئی استحقاق، نہ کوئی ایسا سبب، بس اللہ نے جیسے مختلف چیزوں میں اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ ہم جیسے لوگ ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوں۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی ترتیب جو میرے ہی ذہن میں آئی، میں نے اسے کہیں پڑھا نہیں، سنا نہیں، بطور سبق کے آج غازی ولی صاحب جو ہم سب کے استاد محترم بھی ہیں اور مشفق باپ کے درجے میں بھی ہیں، اور اس پورے صوبے بلکہ پورے ہندوستان کے لیے اللہ کی رحمت کا پرتو ہے۔ اللہ کی عمر میں دراز فرمائے، صلاحیت طاقت میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ ترتیب جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ ہم لوگ جتنے بھی علماء کرام تو خواص ہیں، اہل اللہ و خاصتہ ہیں، اللہ کے نظر میں وہی وی آئی پی ہیں، ان کو ذرا الگ ہٹا کر عام جو مجمع ہے میرے جیسا، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سب اس دنیا میں بسنے والے عام لوگ، اور ہم سے اوپر کچھ خاص لوگ ہیں، ان کے خاص ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ کسی کو اللہ نے مال و دولت دے دیا تو وہ خاص ہو گئے، کسی کو شان و شوکت دے دی تو وہ خاص ہو گئے، کسی کو طاقت و قوت دے دی تو وہ خاص ہو گئے، کسی کو بادشاہ، حاکم، گورنر، جنرل، کرنل بنا دیا تو وہ خاص ہو گئے، کسی کو اللہ نے حسن و جمال سے نواز دیا تو وہ خاص ہو گئے۔ اب جو لوگ خاص ہیں ان کی دو قسمیں، اللہ نے انہیں نعمتیں دی، وہ معاشرے میں خاص ہوئے اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے اگر ہم قرآنی مثالوں کو لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے انہیں حکومتیں دی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سب دیا ہوا اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔
تو خاص میں کچھ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اور ان خاص لوگوں میں کچھ اللہ کے نافرمان اور ناشکرے بندے ہوتے ہیں، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، کہ اللہ نے نعمتیں دی تو یہ اکڑنے لگے، اترانے لگے۔ قیامت تک یہ قسم انسانوں کی دنیا میں پائی جاتی رہے، اکڑنا، اترانا۔ ترتیب کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عام لوگ ہیں، ان کے اوپر خاص لوگ ہیں، اور خاص لوگوں میں جو اترانے والے ہیں اللہ ان کو ان کی اوقات بتاتا ہے، پہاڑ کے مقابلے میں رکھتا ہے۔ لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چل، انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی برابر بلند و بالا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اللہ نے پرسن ٹو پرسن بات کی ہے، دو بدو۔ یا تو قرآن کا لہجہ ہوتا ہے جماعت سے بات کرنے کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الکافرون، اے نافرمانوں۔ اور کہیں پہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، اللہ جو سامنے بات کر رہا ہے، واحد کا صیغہ استعمال کیا، لا تمشی، جیسے اللہ ہر انسان سے بات کر رہا ہے، الگ، سیپریٹ۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چل، کیوں؟ انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی برابر بلند و بالا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے انسان کا گریبان پکڑ کے پہاڑ کے سامنے کھڑا کیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اونٹ ایک جانور ہے، اس میں شعور نہیں، لیکن جب ریگستان میں وہ ٹھمک کے چلتا ہے تو اس کی چال میں ایک ایسا انداز نظر آتا ہے جیسے اسے اپنی چال پر اور اپنے وجود پر گمان ہو کہ میں تو ریگستان کا جہاز ہوں۔ ایک عجیب بردباری اور ایک عجیب اس کی چال میں تسنن نظر آتا ہے، لیکن جب وہ پہاڑ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، مجھ سے بھی بڑی مخلوق موجود ہے۔ تو محاورے میں کہتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ایسے اللہ نے انسان کو پہاڑ کے کمپیریزن میں سمجھایا کہ تیری کوئی اوقات نہیں۔ ایک ترتیب بنتی جا رہی ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ عام لوگ ہیں، اس کے اوپر خاص لوگ ہیں، اس کے اوپر پہاڑ ہے، اللہ کی بڑی مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے پہاڑ کو بھی چھوٹا کر دیا، بلکہ کہتا ہوں ذرہ کر دیا، وہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر میں اپنے کلام کو، قرآن حکیم کو، فرقان عظیم کو پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر اتار دیتا، تمہاری نظروں کے سامنے اس کے ٹکڑے اڑ جاتے، وہ خشیت الہی اور احبت کلام الہی کے بوجھ میں دب کر سرک جاتا، درک جاتا، بکھر جاتا، ریت بن کر پہ جاتے۔ اب پہاڑ بھی چھوٹا ہو گئے، عام لوگ، خاص لوگ، پہاڑ، قرآن جو اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اور پھر اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے جھٹلانے والوں نے جب میرے آقا کو جھٹلایا کہ تم رسول نہیں ہو، لست مرسلا، اب اللہ آیا ہے گواہی دینے، اور ساتھ میں لایا ہے اپنی کتاب کو، قرآن عظیم کو، فرقان حکیم کو، اور قسم اٹھا کے فرمایا یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، یا نبی، یا رسول، سن لو، دنیا جو چاہے کہے، میں قسم اٹھا رہا ہوں قرآن کی کہ تم ہمارے رسول ہو۔ تو قرآن کی قسم کھا کر اللہ جس کی تائید کرے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہم عام لوگ زمین پر ہیں، ہماری کیا بساط اور کیا اوقات، ہم اس نبی کی امت ہیں، کوئی جوڑ ہے؟ پچھلی امتوں کے نبی، سب نبی ہیں، سب معصوم ہیں، سب اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، لیکن میرے آقا کی تو شان نرالی ہے۔ اللہ کا آخری نبی سے معاملہ الگ اور جدا۔ ایک نبی تو رو کے اللہ سے مانگے رب اشرح لی صدری، اور جانے کتنے عرصے تک مانگا ہوگا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ
میرے سینے کو کشادہ کر دے، اے اللہ میرے دل کو کھول دے تاکہ میں کلام کو سمجھ سکوں، تیری باتوں کو سمجھ سکوں، اس کی تبلیغ کر سکوں، اسے پہنچا سکوں۔ اور اللہ مجھ پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے، میرے معاملے میں ہارون کو شامل کر دے تاکہ میں اس سے مدد لے لوں، اپنا وزن ہلکا کر دوں۔ یہ نبی اللہ سے بڑی لجاجت سے اور رو رو کے مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی بڑے رسولوں میں سے رسول ہیں، اولو العزم من الانبیاء میں سے ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ توریت پہ جاتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی تجلی کا دیدار کرتے ہیں، وہ انہیں توریت ملتی ہے، وہ اللہ کے پاس جا کے اعتکاف کرتے ہیں۔ ایسا نبی اللہ سے رو رو کے مانگتا ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے میں ہارون کو شامل کر تاکہ میں اپنا بوجھ ہلکا کروں۔ ایک طرف وہ رو رو کے مانگتے ہیں، پھر اللہ انہیں دیتا ہے۔ اور یہاں محمد مصطفیٰ سے بغیر مانگے فرماتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے اس بوجھ کو خود ہی ہلکا نہیں کیا جس نے آپ کی کمر کو دکھا دیا تھا اور آپ کی پیٹھ کو تھکا دیا تھا؟ کرنے کے بعد اللہ ذکر فرما رہا ہے، ایک کو مانگنے پہ دیتا ہے اور ایک کو اللہ خود دے کر فرماتا ہے کہ یہ کام ہم نے آپ کا بغیر مانگے کر دیا۔ یہ مقام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے اور رب کے معنی یہ ہیں کہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان کی جیسی ضرورت ہے کھانے پینے کی، اللہ نے اس ضرورت کو پورا کر دی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنا کھانا دیکھنا چاہیے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی ہم نے برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین ہم نے پھاڑی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں غلہ ہم نے اگایا۔ عِنَبًا وَقَضْبًا، انگور بھی اور گھاس بھی۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون بھی اور کھجور بھی۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے گھنے باغات ہیں کہ لہلہاتی کھیتیاں ہیں۔ فَاكِهَةً وَأَبًّا، میوہ بھی ہے غلہ بھی ہے، وہ کھانا جسے تم تفریحاً تفقہاً کھاتے ہو، کاجو بادام کشمش اخروٹ، اور وہ کھانا جسے تم بطور غذا اور بنیادی کھانے کے بیسک میل کے کھاتے ہو، تور چنا گیہوں چاول۔ فاکہۃ و ابا، میوہ بھی ہے غلہ بھی ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے گھر میں پلے ہوئے جانوروں کے لیے۔ جو اللہ تمہارے گھر میں پلی ہوئی بلی کے بچے کو نہیں بھولتا، وہ تمہارے بیوی بچوں کو کیسے بھول جائے؟ تو کھانے پینے کی ضرورت اللہ نے پوری کی، کپڑے لتے کی ضرورت اللہ نے پوری کی، گھر بار کی ضرورت اللہ نے پوری کی، رشتہ ناتوں کی ضرورت اللہ نے پوری کی۔ تمام وہ ضروریات اللہ نے بڑے اہتمام سے پوری کی ہیں۔ موت سے پہلے جو ہمارے کام آنے والی ہیں، تو کیا اللہ ان ضروریات کو بھول جائے گا جو موت کے بعد ہمارے کام آئے گا؟ تو اللہ نے اس طریقے سے ضروریات کو پورا کیا ہے۔ موت سے پہلے والی، موت کے بعد کی ضرورت ہے ہماری ہدایت، موت کے بعد کی ضرورت ہے ایمان، موت کے بعد کی ضرورت ہے اسلام، موت کے بعد کی ضرورت ہے اعمال۔ وہ ضرورت بھی اللہ نے پوری کی ہے اس طریقے سے کہ اللہ نے سب سے پہلے تو اپنی قدرت کی نشانیوں کو اس کائنات میں بکھیر دیا، وہ فرما دیا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق سے، آسمانوں سے لے کر ان کی ذات کے اندر تک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیوں کا ایک تاتا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آسمانوں میں جھانکو اور دیکھو، اللہ کی بنائی مخلوق میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھاپن۔ ہل تری من فطور، کیا کوئی سوراخ تمہیں نظر آتا ہے؟ فارجع البصر، دوبارہ نظر دوڑاؤ، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، دو بار دیکھو، ہزار بار دیکھو، بار بار دیکھو، چشمہ لگا کے دیکھو، دوربین سے دیکھو، ٹیلیسکوپ سے دیکھو، ينقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نظر ناکام اور نامراد ہو کر، دھندلی کوری ہو کر، تھک کر ہار کر واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی بنائی مخلوق میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اتنا نہیں دیکھ سکتے تو افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا گیا، الى السماء، آسمان کو دیکھو کیسا اٹھایا گیا، الى الجبال
پہاڑوں کو دیکھو کیسا جمایا گیا، الل ارض زمین کو دیکھو کیسا پھیلایا گیا، یہ نہیں دیکھ سکتے تو افرأیتم ما تمنون، اپنے رشتے ناتوں پہ نگاہ کرو، افرأیتم ما تزرعون، اپنے کھیتوں کو دیکھو، افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی پیتے ہو اسے دیکھو، افرأیتم النار التي تورون، وہ آگ جسے جلاتے ہو اس پہ کھانا پکاتے ہو اسے دیکھو، ہر طرف ہماری نشانیاں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہاری ذات کے اندر ہماری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو انسان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے اپنی نشانیوں کو بکھیرا، اور دوسری طرف الم نجعل لہ عینین، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی کہ دیکھ کر سمجھ لے، اور اگر دماغ اس کا کند ہے اور اتنا سمجھدار نہیں ہے، ولسان و شفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ دیے ہیں کہ علماء کرام سے پوچھ لے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم جاننے والوں سے پوچھو۔ تو ہدایت دینے کے لیے پہلے نشانیوں کو بکھیرا، کافی تھا، پھر اپنے سب سے پیارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ذرا سوچو تو، غور تو کرو، اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے، ذرا ایک طرف کو بیٹھیں اور سوچیں۔ مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی میں ایک کلاس لگا تھا، استاد کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاگرد کون تھے؟ ابو بکر، عمر، خباب، خبیب، علی، عثمان۔ کیا اعلیٰ درجے کا یہ کلاس ہے، اور کیا ہی کلاس روم ہے کہ مسجد نبوی ہے۔ ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ منبر رسول سے روضہ رسول کے بیچ میں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے، اور اللہ کے نبی ایک دم اٹھے، صحابہ بھی اٹھے، آپ مسجد کے باہر گئے، صحابہ آپ کے پیچھے گئے، ایک گلی سے دوسری گلی، ایک رستے سے دوسرا رستہ، بستی کے باہر پہنچے۔ صحابہ کو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں مسجد سے اٹھا کر باہر تشریف لے آئے، اور پھر وہاں ایک کچرے کا ڈھیر ہے، کچرے کے ڈھیر پہ ایک مرا ہوا سڑا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس بکری کے بچے کی کیا قیمت ہے؟ صحابہ کرام تو وہی جواب دیتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ آپ نے اصرار کیا کہ بتاؤ اس مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے کی کیا قیمت ہے؟ تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا اس کی تو کوئی قیمت نہیں، گویا کہ اسے کوئی مفت میں نہیں لے جائے گا، گویا کہ کوئی یہاں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بدبو اور تعفن کی وجہ سے۔ فرمایا دنیا دار لوگ جس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے مردار بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک ہے۔ لو تساوی هذه الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها کافرا، اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ دنیا کے وہ ممالک جن کی شان و شوکت، چمک دمک، گلیبر، ان کے بازاروں کا سامان کا رنگ و بو، اور ان کی فوجیں اور فوجوں کے ہتھیار، اور ان کے پارلیمنٹ اور ان کے سوٹ بوٹ دیکھ کے ہماری آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں، عقلیں چوک جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کبیت العنکبوت، وہ مکڑی کا جالا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے رہنے کے جتنے ٹھکانے، گھر گھروندے، آشیانے، بل اور سوراخ اور گھونسلے ہوتے ہیں، ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے۔ اتنی تفصیل میں نے کیوں بیان کی؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بکری کے مرے ہوئے سڑے ہوئے بدبودار بچے سے زیادہ نجس ناپاک یہ دنیا، مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت اور بے قیمت یہ دنیا، مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں اور کمزور یہ دنیا، اور اس دنیا میں اللہ کے سب سے پیارے نبی آ گئے، سارے نبیوں کی جماعت اس دنیا میں آ رہی ہے۔ اگر گلی میں کیچڑ ہو تو ماں بچے کو نہیں جانے دے، اگر کسی ضلع اور شہر میں فساد ہو اپنے دوست کو پکڑ کے روک لیتے، اور اللہ اپنے سب سے پیارے بندوں کی پوری جماعت، اور اس میں بھی جماعت کا امیر محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیج رہا ہے، ایک آدھ جلسہ کرنے کے لیے نہیں، ایک آدھ کتاب کا اجرا کرنے کے لیے نہیں، چلے 4 مہینے کے لیے نہیں، پورے 63 سال تک میرے آقا اس دنیا میں آئے۔ یہ اللہ رب ہے، ہدایت کی ضرورت پوری کرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بھیجا، اور اس کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبر الاولین، قرآن عظیم، قرآن اللہ نے نازل فرمایا،
اور قرآن کس کے لیے نازل فرمایا؟ ویسے تو سارے عالموں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، لیکن اولاً اور خاصتاً اللہ نے قرآن مومنوں کے لیے نازل فرمایا۔ بہت سی آیتیں اس طرف اشارہ کرتی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن میں ہم نے وہ تمام چیزیں نازل کر دی ہیں جس میں شفا ہے تمام ظاہری باطنی امراض کی، اور رحمت ہے یہ خاص کس کے لیے؟ ایمان والوں بھائی، ہم ہیں ایمان والے، اور قرآن ہمارے لیے نازل ہوا۔ علماء کرام کو الگ کر کے عام لوگوں سے پوچھتا ہوں، قرآن جن کے لیے نازل ہوا ہے ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے سینے میں کتنا قرآن محفوظ ہے؟ تو ایک اوسط جواب ملے گا کہ 10 صورتیں۔ جماعت والوں کی برکت سے، مکاتب مدارس کی برکت سے عوام کو کتنی صورتیں یاد ہیں؟ 10 صورتیں۔ 114 صورتوں میں سے 10 صورتیں۔ اور ان 10 صورتوں میں سے کس صورت سے آپ کا رشتہ جڑا ہے کہ روز آپ کی ملاقات ہوتی ہو؟ تو پتہ چلا 2 صورتیں، علم ترا اور لی الاف۔ اگر سنت پڑھی 2 رکعات تو علم ترا لی الاف، نفل پڑھی تو علم ترا لی الاف، توبہ کری صلاۃ التوبہ تو علم ترا لی الاف، صلاۃ استخارہ علم ترا لی الاف۔ اگر حج کی اور عمرے کی توفیق ہو گئی اور وہاں گئے اور صلاۃ طواف پڑھی مقام ابراہیم کے پاس تو علم ترا اور لی الاف۔ یہ 2 صورتیں علماء کرام سے پوچھ لیجئے کہ 114 صورتوں میں سے یہ 2 صورتیں دکھ رہی ہیں کہ ہاں 2، 114 میں سے 2، لیکن اگر فیصد کے اعتبار سے دیکھو تو قرآن کا 1% بھی نہیں۔ اور سب سے بڑا ستم اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان 2 صورتوں میں اللہ کیا فرما رہا ہے ہم میں سے اکثر کو پتہ نہیں۔ کالا اکثر بھیج برابر۔ ایک عورت نے، بیوہ عورت نے اپنے بچے کو پالا، پوسا، بڑا کیا، تعلیم دلائی، انجینئر بنا، شنگھائی میں نوکری لگ گئی، اس کے دیہات سے سینکڑوں کلومیٹر دور وہ چلا گیا اور کمانے میں لگ گیا کہ میں پلٹ کے نہیں جاؤں گا، مجھے اپنی ماں کے لیے محنت کرنا ہے۔ وہ محنت کر رہا ہے اور وہ بڑی بھی اپنے جھوپڑے میں رہ رہی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ رہے۔ مہینوں سالوں کے بعد محلے والے اکٹھا ہو کے آئے کہ تمہارا حال اتنا برا، تم نے اپنے بچے کے اوپر کتنی محنت کی، اسے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اسے باہر بھیجا، اس کی وہاں نوکری لگی تو پلٹ کے نہیں آیا، کیا کوئی تمہیں ہر مہینے پیسے نہیں بھیجتا؟ کہا کہ نہیں مجھے پیسے نہیں بھیجتا، وہ تو مجھے ہر مہینے چٹھی لکھ دیتا ہے، خط لکھ دیتا ہے، وہ مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا، اس لیے میں اس کے خط کو بطور یادگار کے دیوار پہ چپکا دیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا ہمیں دکھاؤ وہ خطوط کہاں ہیں؟ وہ ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، وہ کمرے کے اندر دیوار پہ فرش سے لے کر چھت تک دیوار پر خط چپکے ہوئے۔ لوگ قریب گئے، جا کے دیکھا تو وہ خط نہیں تھے، وہ لاکھوں روپے کے چیک تھے، لیکن بڑی بھی کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اگر پڑھنا آتا تو وہ سمجھتی کہ یہ لاکھوں روپے کے چیک ہیں، بینک جاتی، پیسے نکالتی، جھوپڑا محل بن جاتا، روز دال روٹی کی جگہ مرغ مسلم اڑاتی۔ یہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کا والا نامہ آ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کتاب ہدایت آ گئی، تسخیر عالم کا نسخہ آ گیا، لوگوں پر حکومت کرنے کا فارمولہ آ گیا، لیکن جزدانوں میں بند کر دیا، کھول کے نہیں دیکھا، اور پڑھا تو صرف دل میں اوصاف و اوراد نہیں پڑھا، اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ کہ یہ امانت قرآن جسے پہاڑ نہیں سنبھال سکے، ہمارے کرم سے انسان نے سنبھالا، حالانکہ اس میں سرخاب کے پر نہیں لگے تھے، یہ ہن والا گن والا نہیں تھا، انہو کانا ظلوماً جہولا، یہ ظالم تھا، جاہل تھا، یعوسا بہت جلدی مایوس ہو جانے والا تھا، منوعا 4 پیسے مل جائیں تو بچا بچا کے رکھنے والا تھا، عجولا بہت جلد باز تھا، جزوعا گھبرا جانے والا تھا، یعوسا بہت جلدی مایوس ہونے والا تھا، نسیہ بہت جلدی بھول جانے والا تھا، بہت سارے عیبوں کا پلندہ تھا، بہت سارے نقائص کا مجموعہ تھا، لیکن ہمارا کرم اور فضل ہوا یہ نہیں، اس کا چھوٹا سا بچہ اپنی نازک سی پسلیوں میں، اپنے چھوٹے سے دل میں قرآن کی 1-2 آیتیں نہیں 6,500 آیتوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لَيْسَ فَقَطْ لِلْحِفْظِ
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حفظ کے لیے آسان کیا، فرمایا للذکر، سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، اس کو علوم کا معیار بنانے کے لیے آسان کیا ہے، اسے علوم کی کسوٹی بنانے کے لیے آسان کیا ہے کوئی اسے سمجھنے والا۔ اور اس کو سمجھنے میں ہمارا حال 2 صورتوں سے رشتہ جوڑا اور اس کو بھی صحیح سے سمجھ نہیں پایا۔ اب وہ بڑی بھی اس چیک کو اگر بینک میں لے جاتی، بھنا لیتی، لکھپتی ہو جاتی۔ آج مسلمان کا یہی حال ہے کہ قرآن تو ہے لیکن اسے سمجھ نہیں رہے، اور سمجھ نہیں رہے تو آپ کیا حال ہے؟ جس کو شاعر نے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ قرآن چھوڑ گئے۔ سیرت کے جلسے میں اتنی تفصیل اس کی کیوں بیان کر رہا ہوں؟ میں اب بتاتا ہوں آپ کو کہ ان 2 صورتوں کے اندر جو علم ترا ہے، سورہ فیل ہے، ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ ایک اللہ کا دشمن، مردود و ملعون بادشاہ، صرف اس وجہ سے کہ میرے سونے چاندی کے گھر کی تعظیم نہیں کر رہے اور کالے پتھروں کے گھر کی تعظیم کر رہے، طواف کر رہے، تو وہ مادہ پرست انسان، سبب کا پجاری، وہ آیا بڑے ہاتھی لے کر، لشکر لے کر، جو خاص طور سے حبشہ سے یمن بھیجے گئے تھے، اور یمن سے وہ بڑے بڑے ہاتھی لے کر اس نے مکہ پر فوج کشی کی، کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے۔ وہ کعبہ کے آس پاس رہنے والے عرب کے سردار جنگلوں میں چلے گئے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب وہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آیا، ہاتھیوں کے بڑے بڑے لشکر لے کر آیا۔ اللہ کے خزانے میں ہاتھیوں کی کمی نہیں تھی، اللہ نے اس کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، جو وہ پرندہ جو ہماری چیریا اور گوریا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس واقعے کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے اس صورت میں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا نہیں دیکھا، کیا کیا؟ تو محاورہ ترجمہ نہیں کر رہا، خلاصہ کر رہا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا نہیں دیکھا، کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کی پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان کے مقابلے پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو پرندے مٹی کے ٹھیکروں سے ان پر حملہ کر رہے تھے۔ یہ جو حملہ ہوا پرندوں کا کنگریوں کے ذریعے ہاتھیوں پر، ہاتھی والوں پر، کیا نتیجہ نکلا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہاتھی والوں کو، ہاتھیوں کو، بادشاہ کو، ان کی شاکت و شوکت کو، ان کی طاقت و قوت کو کھایا ہوا بھوسا بنانا۔ جیسے تشلے کے آس پاس بھوسا پھیل جاتا ہے، ایک تو مفہوم یہ ہے کھایا ہوا بھوسا، اور ایک یہ جانور کھا کے جو نکال دیتا ہے، یہ گوبر بنا دیتا ہے۔ اس طریقے سے ان کی لاش کے ٹکڑے مکہ مکرمہ سے یمن تک اور بیت اللہ سے صنعاء تک پھیل گئے۔ یہ واقعہ، اسے دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے حکمات چونک گئے، یہ کیا ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ سمجھ گئے کہ اب دنیا کا نظام بدلنے والا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ اللہ کی جانب سے اس روئے زمین پر میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال تھا۔ اس کے 50 دن کے بعد میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور کس شان سے آئے، شان نرالی تھی۔ ان کی والدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حمل میں آئے تو میرا تو جینا ہی دوبر ہو گیا۔ میری سہیلیاں مجھے پکڑتی اور چھوڑتی نہیں، پوچھتی ہمیں بتا دے تم نے کون سی خوشبو لگائی، ہم تو سے مانگیں گے نہیں، ہم بھی خرید لیں گے کہیں ملتی ہوگی۔ اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشبو ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ خوشبو محمد مصطفیٰ کی خوشبو۔ اللہ تبارک پڑھی کہتے ہیں میں کبھی گھر سے باہر نکلتی تو گھبرا کے واپس آ جاتی رات میں۔ لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تارے میرے قدموں میں آ گرے۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں تشریف لائے، کہا کہ ایسا حمل کے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ حمل تو وہ ہے کہ قرآن میں کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ قرآن کہتا حمل تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک دن بھاری ہے۔ اگر میری کمر بند کی گٹھان غلط طریقے سے باندھ لوں، قربائی کی اس مسجد میں شاندار قسم کا مجمع ہو، لیکن جب تک مجھے سکون نہیں ملے گا، جب تک میں اسے درست نہیں کر لوں اور کوئی جگہ نہیں ملی گوشۂ عافیت یہی اسٹیج پہ کونے میں اپنا کمر بند درست کروں۔ لیکن وہ عورت جسے اللہ نے جذبات کی طاقت دی ہے، پہلے ہی دن آپ نے اعلان کیا اپنی آمد کا قے کے ذریعے
الٹی کے ذریعے گھبراہٹ ہو گئی، ہیموگلوبن کم ہو گیا، دھڑکنیں اوپر نیچے ہو گئی، بلڈ پریشر اوپر نیچے، شوگر اوپر نیچے، تھائرائیڈ اوپر نیچے، کہ صاحب ایک صاحب آنے والا ہے نیا مہمان، اب روزانہ یہ بوجھ بڑھ رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 6-7 مہینے میں چہرہ فخ ہو گیا، رنگ زرد ہو گیا، اسی حالت میں جھاڑو دے رہی ہے، اسی حالت میں کھانا پکا رہی ہے، اور جب وہ بندے کو دنیا میں لے کر آئی تو ایسی تکلیف کے ڈاکٹر کہتے ہیں 17 ہڈیاں ایک ساتھ ٹوٹ جائیں، اگر مٹ پر اللہ یہ تکلیف ڈال دے تو مٹ مر جائے گا۔ ابھی آپ جلسے سے فارغ ہو کے گھر جاؤ گے، کہو گے ہمیں کوئی کام مت بتانا، نہ دودھ لائیں گے، نہ پتی لائیں گے، نہ شکر لائیں گے، ہم بہت تھکے ہوئے آئے ہیں، اور 9 مہینے کی تھکن کے بعد وہ ماں، وہ عورت جسے اللہ نے یہ صلاحیت اور جذبہ دیا، موت اور زندگی کے دوراہے پہ کھڑی ہو کر اور موت کی گھاٹی سے گزرنے کے بعد وہ فوراً ہی کہتی ہے میرا بچہ کہاں ہے؟ 5 منٹ کے بعد بچے کو گود میں لٹا کر وہ دودھ پلانا شروع کرتی ہے۔ وہ دودھ کیا ہے؟ وہ لہو دودھ کی شکل میں پلا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے اے انسان اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک دے۔ لیکن حمل تو ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ حمل کچھ عجیب ہے۔ آمنہ کہتی ہے ایسا تھا جس سے کچھ ہے ہی نہیں، اور جب آپ پیدا ہوئے، تاریخی روایتیں ہیں، سیرت ابن ہشام میں اور سیرت ابن اسحاق میں خود میں نے ان الفاظ کو پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، ہم کیسے آئے تھے؟ گندگی میں لدے پھدے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، جب آتا ہے تو گندگی اس کے منہ میں بھری ہوتی ہے، اور دائی نکالتی ہے، الٹا لٹکاتی ہے اور تھبکتی ہے، جب وہ چیخ کے روتا ہے اور سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو۔ لیکن محمد مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو ایسے جیسے اللہ نے نہا کر دنیا میں نہلا دیا ہو پہلے سے ہی، آپ مختوم تھے، ختنہ ہو چکی، آپ کی جو ناک تھی وہ صحت مند، بالکل صاف ستھری، اور آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا؟ وَاضِعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَافِعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، دونوں ہاتھ آپ نے زمین پہ رکھے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر سر زمین پہ رکھا اور اللہ کو سجدہ کیا۔ دنیا والوں کو بتانے آئے تھے کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آ کے سب سے پہلا عمل یہ کیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا۔ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ عیسیٰ بول دیے تو معجزہ، اور یہاں محمد مصطفیٰ باقاعدہ سجدہ کریں تو اسے فراموش کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ سجدہ اللہ کی عبادت ہو رہی آتے سے ہی، اور پھر اللہ نے آس پاس ایسے ناموں کا حالہ بنا، ایک ایسا جال بنا گیا ہے میرے نبی کے آس پاس، دنیا کو بتانے آ رہے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، کوئی نبی چاہے تو وہ خلیل اللہ بنے، کوئی نبی چاہے تو وہ روح اللہ بنے، کوئی نبی چاہے تو کلیم اللہ بنے، کوئی نبی چاہے تو ذبیح اللہ بنے۔ وہ جب محمد مصطفیٰ کو اختیار دیا جائے کہ ہم تجھے کیا بولیں، کیا کہیں، کیا لقب دیں، آپ نے فرمایا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے عبداللہ کہا جائے۔ قرآن پہ غور کرو تو دیکھو کہ جب بھی اللہ کو اپنے نبی کو خاص قسم کی تسلی دینا ہوئی، وہاں محمد نہیں کہا، وہاں رسول نہیں کہا، وہاں نبی نہیں فرمایا، وہاں طٰہٰ اور یاسین بھی نہیں فرمایا، وہاں پہ اپنا بندہ کہا۔ 2 مثالیں دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ نے تائید کی اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ اس لہجے میں بات کی ہے، اس لہجے میں بات کی ہے جیسے بندہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں۔ عبدہ الکتاب، کون ہے بندہ؟ سمجھ لو کون ہے بندہ؟ علی محمد نہیں، علی رسولنا، علی نبینا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ہم نے اپنے بندے پہ کتاب۔ کون بندہ؟ تمہیں معلوم ہے کون بندہ؟ آپ معراج کے سفر پہ گئے، بڑا معجزہ، راتوں رات مکہ مکرمہ سے فلسطین، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور جب 7 آسمانوں کی سیر کر کے اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے ہیں تو جو اہل باطل تھے انہیں تو موقع مل گیا، اچھلنے لگے، تالیاں پیٹنے لگے کہ آپ تو ان کا بھانڈا ہم نعوذ باللہ پھوڑ دیں گے۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن جب لوگوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید کی، پوری سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کی سب سے پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی،
کہ پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. کون بندہ؟ ارے تمہیں معلوم ہے کون بندہ؟ ایک یہودی گزر رہا ہے اور آپ اردو بیٹھ کے روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں. یہ نبی ہے، غلاموں کی طرح کھاتے ہیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا کیا اس میں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں؟ ارے غلامی کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے اور اللہ کے بندہ ہونے کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے، اور دنیا کو اگر کوئی بندگی سکھاتا ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے آس پاس اللہ نے ایک ایسا حالہ کھڑا کیا، ایک ایسا جال اور شبکہ بنا ہے ناموں کا. دنیا کو بتانے آ رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے. تو آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ عبداللہ. عبداللہ مانی اللہ کا بندہ. عبداللہ کا بیٹا دنیا کو بتائے گا اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے. دنیا سب سے زیادہ پیاسی امن اور شانتی کی ہے. آپ استادوں اساتذہ بیٹھے ان سے پوچھ لو، اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت امن ہے. کھانے پینے پہ تو صبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے وہ مل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے اللہ کھلائے گا. اس وقت دنیا پہ نظر ڈالو، اگر سب سے زیادہ انسانوں کو اس وقت ضرورت ہے تو امن اور شانتی. دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا اس کا سٹیک فارمولا لے کر آپ آ رہے ہیں. اللہ نے آپ کی اماں کا نام رکھا آمینہ، امن پر. دنیا کے سارے مرضا، سارے بیمار، جسمانی مرض ہو یا روحانی مرض ہو، سارے امراض ظاہرہ اور باطنہ، جسمانی اور روحانی امراض کی شفا لے کر آ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے جس باندی کا دودھ پیا جو ابو لہب کی باندی تھی، اس کا نام بعض روایتوں میں شفا ہے اور بعض روایتوں میں صوبیہ ہے. اور یہ عام بات ہے کہ ایک عورت کا نام کچھ ہو، اور جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نام عائشہ ہے اور میرے آقا پیار سے حمیرہ کہا کرتے ہیں. تو شفا کی چھاتی سے آپ نے دودھ پیا. جب وہ بھاگ کر آئی اور اس نے کہا ابو لہب تمہارے مرحوم بھائی کے بیٹا ہوا ہے. مرحوم بھائی کے بیٹا ہوا ہے. تو اس نے فرد جذبات سے انگلی سے اشارہ کرا. اس کا مطلب تھا کہ تم اتنی اچھی خبر لائی ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا. ایک انگلی کے اشارے سے کیا کہا؟ آزاد. اتنی بڑی خبر لائی. میرا پیارا چھوٹا بھائی عبداللہ جو فوت ہو چکا، اس کے ہاں نرینہ اولاد پیدا ہوئی ہے، نسب چلے گا. تو اس نے اشارے سے جو کرا، لیکن اس کی قسمت کی گمراہی اس کی قسمت میں عدل سے لکھ دی گئی. اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی، اس نے پتھر برسائے، اس نے تانے دیے، اس نے گالیاں بکی اور گمراہی کی موت مرا. دنیا ہی میں بری موت اللہ نے اسے عطا فرمائی. مر کے چلا گیا، خطرناک قسم کی جہنم میں داخل ہو گیا. لیکن اس کا آخری انجام کیا ہوا؟ حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا. اس سے پوچھا تیرا کیا بنا؟ کہا بہت تکلیف میں ہوں، بہت عذاب میں ہوں. بس مجھے ہفتے میں ایک دن، پیر کے دن، میری اس انگلی کے بقدر جس انگلی کے اشارے سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کے بقدر پانی پلایا جاتا ہے. اس کے سوا کوئی راحت نہیں. اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے باندی آزاد کر دی. اللہ نے وہ بھی قرض نہیں رکھا، اسے بھی ہفتے میں ایک لمحے کے لیے ایک انگلی کے بقدر پانی پلا کے اللہ نے راحت عطا فرمائی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ولادت ہو، کیا آپ کا بچپن ہو. حلیمہ، عرب میں یہ دستور ہے کہ جب تھا اس زمانے میں کہ جب بچے چھوٹے پیدا ہوتے تو انہیں دیہی علاقوں میں بھیجا جاتا. شہر میں وبائیں ہیں، پالوشن ہے، وہ جائیں اور وہاں جا کر جفا کشی میں ان کا بچپن گزرے. ریت کے اونچے ٹیلوں پہ جانا، گھرودے بنانا، بنا کے مٹانا، یہ ان کا مشغلہ ہو. تو عرب کے لوگ وہاں سے باقاعدہ سلیکٹڈ اور سمجھدار سلیقے مند دائیاں آتی تھی. اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک خاص موقع پہ جب میں اپنی ہمجولیوں اور سہیلیوں کے ساتھ نکلی مکہ کے ارادے سے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کر ہم اپنے علاقے میں آئیں گے، دودھ پلائیں گے، ان کی تربیت کریں گے. کہتی ہیں کہ چلی تو میں اپنے قبیلے کی سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ بیمار عورت تھی، اور میرے گھر کی اقتصادیات بھی بہت کمزور تھی.
اور میرے گھر میں جو جانور تھے وہ بھی بہت ہی لاغر تھے. میں جس سواری پہ سوار ہوئی وہ بہت اڑیل مریل قسم کی تھی. ذرا چلتی بیٹھ جاتی. سارے قبیلے والے اسے اٹھاتے. کوئی تھکاتا, کوئی کھینچتا. میری سہیلیاں مجھے ملامت کرتی کہ یہ حلیمہ اگر ایسے ہی ہم چلے تو ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے, تاخیر ہو جائے گی. دوسرے علاقے کی دائیاں اور عورتیں آئیں گی, مکہ کے سارے کمسن بچوں کو لے جائیں گی, ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. اور وہ بڑی لجاجت سے کہتی کہ ارے مجھ پر ذرا ترس کھاؤ, ذرا رحم کرو, میں غریب ہوں, میری سواری کمزور ہے. ایسے گرے پڑے اٹھے چلے گئے, راہ میں تیری ستم سہے چلے گئے. گرتی پڑتی جب مکہ مکرمہ پہنچی اور وہاں پر ہر عورت کسی نہ کسی گھر میں گئی اور کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں اٹھا لائی. کہتی ہے کہ جب میں پہنچی اللہ کے نبی کے گھر میں, اور کوئی بھی عورت اللہ کے نبی کے گھر میں جاتی اور بات کرتی, ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے, چہرہ تو جیسے چاند کا ٹکڑا ہے, آنکھوں میں ذہانت ہے, فطانت ہے, اچھا ہم اس بچے کو اپنے علاقے میں لے کے جائیں گے, ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا پیسہ ویسا کیا ملے گا. آمینہ کہتی ہے اس کے ابا تو فوت ہو چکے, میں بوڑھے دادا کو بلاتی ہوں. بوڑھے دادا بھی کھانستے ہوئے آتے, دو چار باتیں کرتے. پھر یہ دائی, یہ عورت یہ کہتی کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں, شام کو بتائیں گے, کل بتائیں گے. جو جاتی تو واپس نہیں آتی. اور حلیمہ کسی گھر کے اندر جاتی اور تو لوگ یہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے تک دیکھ کر, پہلے تو اپنا تو پیٹ پال لے, اپنی صحیح اولاد کو تو دودھ پلا لے, اس کے بعد ہمارے بچے کی ذمہ داری لینا. میرے آقا کو یتیم ہونے کی وجہ سے کسی عورت نے لیا نہیں, اور حلیمہ کو غریب اور بیمار ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنا بچہ دیا نہیں. آخری دن تھا, قافلے کی روانگی کا وقت قریب آ گیا. حلیمہ اپنے خیمے کے اندر اداس بیٹھی ہوئی ہے, پریشان بیٹھی ہوئی ہے. شوہر آئے, حلیمہ کیوں اداس ہو؟ بھڑک کے بولی کہ ارے تمہیں معلوم نہیں ہو, معلوم نہیں, میری گود نہیں دیکھ رہے, گود خالی ہے. میری ہر سہیلی کی گود میں کوئی نہ کوئی بچہ ہے. مجھے تو شرم آتی ہے جب میں اپنے علاقے بنی سعد میں پہنچوں گی, لوگ مجھ سے کہیں گے حلیمہ تجھے کسی نے اس لائق بھی نہیں سمجھا, اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ تیرے حوالے اپنا بچہ کیا جاتا. مجھے شرم آتی ہے. تو وہ شوہر یہ بولے کہ حلیمہ ایسا کرو, تمہیں کوئی بچہ نہیں مل رہا تو تم اس قریشی بچے کو لے آؤ. مجھے خبر ملی ہے اس قریشی بچے کو ابھی کسی نے نہیں لیا. کہتی ہے بدلے نہ خواستہ اوجھل قدموں سے گئی, وہ بچے کو اٹھا کے لے آئی اور دل میں یہ سوچا کہ پرائی اولاد ہے, اسے پہلے دودھ پلانا چاہیے, اپنے بچے کو بعد میں دودھ پلاؤں گی. نا امیدی کے عالم میں یہ سوچ کر کہ تھوڑا سا ایک چلو دودھ نکلے گا لیکن کم سے کم یہ پی لے گا. جب گود میں لٹایا اور اسے دودھ پلانا شروع کرا تو کہتی ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. پھر میں نے اپنی سگی اولاد کو اپنی گود میں لٹایا اور دودھ پلایا, اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا. اور میرے شوہر جب جانوروں کے پاس گئے دودھ دھونے کے لیے, حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پاس جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے. مجھے وہ پیالہ دیتے اور کہتے کہ تو پی, میں پیتی, ان کو پیالہ دیتی اور کہتی کہ پیو, وہ پیتے, پھر وہ مجھے پیالہ دیتے کہتے پی, اور میں پیتی پھر انہیں دیتی, وہ کہتے پیو. ایسے پیتے پیتے ہم نے حلق تک دودھ پی لیا. اس کے بعد ہم خمراٹوں سے سوئے اور ہمارے گھر میں برسوں بعد وہ رات آئی کہ ہم سکون سے سوئے, ورنہ یہ عالم ہوتا کہ بچہ روتا, آدھی رات وہ جاگتے, آدھی رات میں جاگتی. آج تو ہم سکون سے سوئے. صبح ہڑبڑا کر میرے شوہر اٹھے, حلیمہ حلیمہ. میں اٹھی کہ کیا مصیبت آ گئی, کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ حلیمہ لقد اخذتی نسمتا مبارکہ, کس مبارک شخصیت کو تم گھر میں لے آئی ہو. رات بھر میں ہی ہمارا حال بدل گیا, قدم بھوکے تھے, آج ہمارا پیٹ بھرا ہے. کہتی ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوا میں اپنی مریم اور اڑیل سواری پر جب بیٹھی ہوں, اس کے تو پر لگ گئے, وہ اوورٹیک کر رہی ہے, بھاگی چلی جا رہی ہے. ابن ہشام کا یہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ جوڑ توڑ کے نہیں سنا رہا. ابن ہشام کے اندر اس پوری واقعے کو عربی میں پڑھ کر میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ اس کے تو پر لگ گئے, وہ دوڑنے لگی اور میری سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ اسے کیا ہو گیا, کیا یہ وہی سواری نہیں ہے, یہ اڑ جاتی تھی, رک جاتی تھی, ٹھہر جاتی تھی, آج اڑ رہی ہے, چل نہیں رہی ہے, اڑ رہی ہے. تو میں کہتی کہ نہیں سواری تو وہی ہے, انہا لہیہ ہیا, مزے لے لے کر کہتی سواری تو وہی ہے, انہا لہیہ ہیا وان لرکبھا لشأن, لیکن اس کا سوار نرالا ہے. گود میں جو چھوٹا سا بچہ چاند کا ٹکڑا ہے, یہ نرالا ہے.
اپنے علاقے میں پہنچی تو بنی سعد کے لوگ دور سے بولنے لگے، ارے کیوں آ گئی، وہیں رہتی، یہاں تو قحط پڑا ہے، چراگاہیں خالی پڑی ہیں، نہ گھاس ہے نہ بھوسا ہے۔ تو دوسرے دن جب میرے جانور گئے، شام کو جب چراگاہوں سے جانور پورے قبیلے کے لوٹے تو سب کے پیٹ دبلے تھے اور دودھ خالی تھا، سوکھا تھا، اور میرے جانور لوٹے تو دودھ لبالب لبریز تھا، پیٹ بھرے تھے۔ ایک دن ہو جائے، دوسرا دن ہو جائے، تیسرا دن ہو جائے، ہر دن یہی حال ہے کہ قبیلے کے سارے جانور لاغر اور کمزور ہو گئے اور میرے جانور توانا اور تندرست ہو گئے۔ دودھ بھی میرے گھر میں خوب ہوتا، ہمارے گھر کی تو اقتصادیات ہی بدل گئی، ہم تو مالدار ہو گئے۔ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ چرواہوں کو لے جا کر جانوروں کے مالک کونے میں سمجھاتے، ارے سنو غور سے، وہاں چرانا جہاں حلیمہ کا چرواہا چراتا ہے۔ اور انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ چراگاہ یا چرواہے کا کمال نہیں ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے جو میرے آنگن میں چوکڑیاں بھر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ جس نبی کا بچپن جیسا مبارک ہو، اس کا مشن کیسا مبارک ہو۔ یا اللہ، بچپن تو مقصود نہیں ہوتا، اکثر نبیوں کا بچپن تاریخ میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو بچپن کا سن کے کیا کرو، نبی کی رسالت کو سنو، جہاں کوئی خاص بات ہے، لیکن نبی کا تو یہاں تو بچپن بھی مقصود ہے۔ 40 سالہ زندگی ہی تو بنیاد بنی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ بڑے سے بڑا جھوٹا بھی جھوٹ نہیں بول پا رہا، انت الامین انت الصادق انت الامین انت الصادق۔ کب سچ بولا؟ 40 سال تک۔ کب باحیا رہے؟ 40 سال تک۔ کب انصاف کا فیصلہ کیا؟ 40 سال تک۔ کب لوگوں نے برکتیں دیکھی؟ 40 سال تک۔ قحط پڑ گیا، بارش نہیں برس رہی، ابو طالب پوری جماعت کو لے کر کعبۃ اللہ کی گرد آ کر کھڑے ہو گئے اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ زمین والے خدا جھوٹے، آسمان والا خدا سچا، ہمیں پانی عطا فرما، ہمیں پانی عطا فرما۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، پانی کا قطرہ نہیں برسا۔ 6 سالہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے کی شکل میں وہاں کھیلتے کھیلتے آ گئے۔ جوش میں ابو طالب نے میرے آقا کو بغل میں سے اٹھایا اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگایا اور عرض کیا کہ اے اللہ، اگر اس بچے کی تیری نظر میں کوئی قیمت اور کوئی مقام ہے، اس کے وسیلے سے پانی عطا فرما۔ آپ بچپن کی اداؤں میں ایسے انگلی گھما رہے تھے، راوی لکھتا ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے پہ بادل ناچ رہے تھے اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ لوگ بھاگے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ ابو طالب نے جوش میں نعرہ لگایا اور کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ مَا وَالْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ میرا یہ گورا بچہ، اس کے چہرے کے طفیل آسمان سے پانی مانگا جاتا ہے اور یہ بڑے ہو کر یتیموں کی خبر گیری کرے گا اور بیواؤں کا لحاظ و خیال کرے گا۔ خود کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتا ہے۔ جو بات ابو طالب نے کہی وہ سچ نہیں ہوئی۔ وہاں غار ہرا سے اتر کر ایک پیر ادھر پڑا، ایک گھبرا گئے، زمین لونی، چادر اڑاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ نے ایک نعرہ لگایا اور جھنجلا کے کہا آپ ہلاک ہو جاؤ۔ ارے آپ ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر کسی کو زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہے گا۔ آپ یتیموں کی خبر گیری کرنے والے، بیواؤں کا لحاظ و خیال کرنے والے، جو نہیں کما سکتا اسے کما کے کھلانے والے، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھانے والے، اگر تم ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر کوئی باقی نہیں بچے۔ کیا یہ روئے زمین ابو جہل کے دندانے پھرنے کے لیے ہے؟ کیا یہ روئے زمین ابو لہب کا ظلم دیکھنے کے لیے ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کا نظام دیکھنے کے لیے ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ وہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق لے کر آئے۔ 63 سال تک آپ اس دنیا کے اندر رہے اور آپ نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک ایک رشتہ نبھا کر دکھایا۔ مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا، اس سے پہلے میں نہیں ہٹ رہا۔ آپ کہیں پر بھی دیکھو کہ جو ہے آپ ایک ایک رشتہ نبھا کر دکھا رہا ہے۔ بہت دنوں سے میں بھیک مانگ رہا تھا کہ یوسف میاں میری تقریر بعد میں مت کرانا، شروع میں کرا دو، چند باتیں میں کہہ کے مجھے تشفی ہو جائے کہ میں نے کچھ اتنا کہا، اللہ کرے کہ ایک لفظ قبول ہو جائے اور میرا بیڑا پار لگ جائے۔ آج انہوں نے مجھے وقت دیا 10 منٹ بچے، 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات پوری کرنی ہے۔ جی جی، تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک
رشتہ نبھا کر بتا رہے ہیں، بیٹا محمد مصطفیٰ جیسا دیکھ لو، نبی کی قربانی ہے، 63 سال تک اس دنیا میں رہے، اس لیے کہ امت آپ کی حیات پاک کا بغور مطالعہ کرے، سیرت کا ہر صفحہ، صفحے کا ہر پیرا، پیری کی ہر سطر، سطر کا ہر لفظ، لفظ کا ہر حرف، یہاں تک کہ بین السطور کے مفہوم کو سمجھے اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے اور اس فارمولے کا امپلیمنٹ اپنی زندگی میں کرے، جسے اللہ یوں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فَاتَّبِعُونِي، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جاؤ، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت بھی ایسی يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے، لوح و قلم تیرے۔ تو میرے محمد مصطفیٰ ایک ایک رشتے کو نبھا کر دکھا رہے ہیں۔ ہم لوگ ہیں، ہماری مائیں ہیں، جن کی مائیں ہیں اللہ ان کو قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی انہیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں مذکورات موجود ہیں، میں ایک بھائی کی حیثیت سے کورمائی کی اپنی تمام بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں کسی دھوکے میں مت پڑنا۔ دنیا آواز لگا رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت کو بے قیمت کر دیا۔ اگر کسی نے عورت کو قیمت عطا کی ہے تو وہ اسلام ہے۔ میرے نبی جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا کا حال کیا تھا؟ ہمارے اس ملک میں عورت کو، مرد مر جائے عورت کو اس کی چتا پہ بٹھا کر بھسم کر دے، بڑا لبھاؤنا نعرہ تھا، عورت اربھاگنی ہے، آدھا جسم مرد ہے آدھا جسم عورت ہے، اب آدھا جسم مر گیا تو باقی آدھے کو بھی بٹھاؤ جلا دو، لیکن اگر عورت مر جائے تو مرد بھاگ جاتا، کوئی نہیں جلاتا تھا اس کو۔ اور یونان کے اندر افلاطون، ارسطو، دقیانوس، سکندر اعظم کے استاد، بڑے بڑے فلسفی روم میں اپنے اسٹیڈیم میں سالانہ بیٹھکیں اور میٹنگز کرتے، جن میں ایک مدعا اور نقطہ یہ ہوتا کہ عورت کو ہم جانوروں کی کیٹیگری میں رہنے دیں یا انسانوں کی کیٹیگری میں ڈالیں۔ ہزاروں سال تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ عورت انسان ہے یا جانور۔ اور عرب کا یہ حال تھا کہ بچی پیدا ہو جائے، ابھی خوشخبری ہے کہ تیاری ہو رہی ہے، لڈو بناؤ، مٹھائی بناؤ، گھڑی لاؤ، پالنا لاؤ، اور اگر بچی پیدا ہو جائے تو اسے جنگل میں دفنا دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفنا دی گئی بچی سے اللہ پوچھے گا اے بچی بتا تجھے کس جرم کی وجہ سے زندہ دفنایا گیا تھا۔ میرے آقا تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اِنَّهُنَّ مُنِسَاتٌ غَالِيَاتٌ، ان بچیوں کو تم بے قیمت اور بے عزت مت سمجھو، یہ بہت محبت کرنے والی اور اللہ کی نظر میں بہت قیمت والی ہیں۔ اگر کوئی عورت تمہارے گھر میں بیٹی کی شکل میں ہو، اس کی صحیح ڈھنگ سے دینی تربیت اور پرورش کر کے اسے اس کے گھر کا کر دیا، جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ اور بہن کی شکل میں ہے، اس کے کاموں میں بھاگ دوڑ کری، جہاد کا ثواب ملا، اس بھاگ دوڑ میں مر گئے تو شہادت کی موت مرے۔ اور اگر بیوی کی شکل میں ہے، قرآن گویا ہوتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، وہ تمہاری سیکیورٹی ہے تم ان کی سیکیورٹی ہو، وہ تمہاری سیفٹی ہے تم ان کی سیفٹی ہو، وہ تمہاری ڈھال ہے تم ان کی ڈھال ہو، تم ان کی ڈھال ہو۔ اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو سنو، جنت الفردوس کا راستہ آسمانوں سے ہو کے نہیں جاتا، ماں کے قدموں کے تلے ہو کر جاتا۔ انہی تعلیمات کی وجہ سے ایک امام وقت اپنی اماں کی خدمت کر رہے، پیروں کو دبا رہے، اور دباتے دباتے قدم بوسی کر لی، پیروں کو چوم لیا، ماں نے پیروں کو سمیٹ لیا اور کہنے لگی کیسا نادان ہے، جن ہونٹوں سے دین کا سبق سناتا ہے ان ہونٹوں سے میرے پیروں کو چوم رہا ہے۔ کہنے لگے اماں جان میں آپ کے پیروں کو نہیں چوم رہا، میں اپنی جنت الفردوس چوم رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، نبی کی تعلیمات اور حدیثوں میں اس قصے کا ذکر ہے کہ دعا کی کہ اللہ جنت میں جو میرے ساتھ رہے گا دنیا میں ملاقات کرا دے، کہا جاؤ فنا بستی اور فنا بازار کی رو میں فنا دکان پر جو دکاندار ہے
جنت میں وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ گئے جا کے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک گوشت کا کاروباری کھٹا کھٹ گوشت کاٹ رہا ہے اور اس کے کپڑے دھلانے ہیں اور لنگی میں پیبند لگے ہیں اور خون کے چھینٹے ہیں، یہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، یہاں یہی جنت میں ساتھ رہے گا۔ صبح سے شام تک اس کو دیکھتے رہے، شام کو جب وقت تمام ہوا اس نے دکان بڑھائی اور تھوڑا سا گوشت تھیلی میں ڈالا اور چلا۔ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے، شہر کے کنارے پر ایک جھوپڑے کے دروازہ بھی نہیں، پردہ بھی نہیں، اندر جا کے اس نے چولہا جلایا اور کھانا پکایا اور پھر ایک کونے میں پڑی ہوئی عورت کو اپنے ہاتھوں سے بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا، آخر میں منہ صاف کیا، آرام کرایا۔ بوڑھی عورت نے بڑھاپے کی زبان میں بڑبڑاتے ہوئے کچھ کہا، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا، اجازت لے کر اندر گئے اور پوچھا کہ مجھے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ماں ہے، تو اس کا بیٹا ہے، جب تو نے اسے آرام کرا دیا، اس نے تجھ سے کچھ کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بتا دے بس اتنا کہ اس نے کیا کہا۔ کہنے لگا تم صبح سے تو میری جاسوسی کر رہے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ارے میں زیادہ بات نہیں کرتا، بس مجھے بتا دو کہ اس نے کیا کہا، میں چلا جاؤں گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا، کہنے لگا اچھا یہ مجھے روز یہ کہتی ہے، ارے اس کی باتوں میں مت جاؤ، یہ ماں ہے، ماں ہوتی ہے، جب روزانہ اسے میں آرام کرا دیتا ہوں، کھانا کھلا دیتا ہوں، یہ مجھ سے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے۔ اور تم جانتے ہو موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ ہمارے نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھنے بغیر یہ بتائے ہوئے کہ موسیٰ کو تیرے پاس اللہ نے بھیجا ہے، اور اپنا سر دھوتے ہوئے کہ اللہ تو نے ماں کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، یہ مقام اسلام نے دیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی تو بتاتا کہ بیٹا کیسا ہوتا ہے، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میرے گھر کا پردہ ہٹتا، دروازہ کھلتا، آواز آتی بیٹا محمد، میں اپنی نماز توڑ کے جاتا اور کہتا کہ اپنا جان کیا کرتی ہے۔ یہ مقام عورتوں کو کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ یوروپ کی ماں کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ آج ہی میں نے واقعہ پڑھا، اخبار والے نے اخبار دیا، اس نے اپنا جو اخبار ڈالنے کا باکس تھا اسے کچرے سے بھر دیا، اخبار والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگا کہ ارے آپ نے آنٹی آپ کا یہ باکس تو خراب ہو گیا، کہا میں نے خود ہی خراب کرایا، تم روزانہ آیا کرو مجھے اخبار دیا کرو اور میں روزانہ تمہیں پیسے بڑھا کے دوں گی مہینے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی تو میرا دروازہ کھٹکھٹائے، اگر کسی نے دروازہ تم کھٹکھٹاؤ اور کوئی آواز نہ آئے تو پھر تم پولیس کو فون کر دینا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں مر کے سڑ جاؤں گی، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ یوروپ کی ماں کا حال ہے، لیکن ہندوستان کی ماں اور ہر اس علاقے کی ماں جس میں نبی کی تعلیمات کا عمل ہوتا ہے، صبح شام کو خود نہیں بلکہ اس کے بچے بھی آ کر دادی کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، دادی سے پیار کرتے ہیں، دادی سے دم کراتے ہیں، دادی سے جو ہے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ہر اس معاشرے میں ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں۔ اگر کسی نے عزت دی ہے تو وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اور اللہ کی لائی ہوئی شریعت نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کو نبھا کے دکھایا، دین کی خاطر بے شمار قربانیاں دی۔ اب میں ہر رشتے کو الگ الگ آپ کو آج نہیں بتا سکتا، کبھی موقع آئے گا میں حاضر خدمت ہوں گا اور جو ٹوٹی موٹی بات ہے میں آپ سے کو انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن ہمارے اوپر یہ حق ہے نبی کا کہ ہم نبی کی ہر سنت کو زندہ کریں، نبی کے مشن کو آگے لے کے چلیں۔ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، نبی کوئی نہیں آئے گا، اب نبیوں کا کام امت کے سپرد ہو گیا، امت کو کرنا پڑے گا، اور یہ کام ایسے گھر بیٹھے نہیں ہوگا کہ ہلدی لگے نہ پھٹ کھری، رنگ آئے چوکھا، ہم پھلی بھی نہ توڑے اور دنیا میں دین کی بہاریں آ جائیں، یہاں تک کہ ہم فتح کے خواب دیکھیں کہ ہم فتح یاب ہوں گے اور دجال کا مقابلہ کر لیں گے، ہرگز نہیں۔ قربانی جب نبی کو دینا پڑی تو اس سے زیادہ قربانی ہمیں بھی دینا پڑے گی۔ جہاں ایک طرف پچھلی امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، تفسیر آپ دیکھ لینا، میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ آگ کی گہری گہری کھائیاں کھودی گئی، خندقیں کھودی گئی، اس میں انگارے بھرے گئے، اور ایمان والوں کو ایمان لانے کے نام نہاد جرم میں اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو لوہے کی کنڈیوں سے ان کی کھال کو گوشت سے اور گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا، اور ایمان لانے کی پاداش میں کسی کو تیل میں تل دیا گیا، لکڑی کاٹنے کے آرے سے چیر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ قربانیاں پچھلے لوگوں نے دی، ان سب کی قربانیوں کے مقابلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لا یوذی احد واخفت فی اللہ ما لا یخاف احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا
کسی کو نہیں ستایا گیا اور اتنا ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ آپ کی قربانی ان کی قربانی اس لیے بڑی ہوئی ہے کہ ان کی قربانی جسمانی زیادہ تھی اور آپ کی قربانی روحانی زیادہ تھی۔ جو نبی کتے اور بلی کی تکلیف میں تڑپ جاتا ہو وہ شیب ابی طالب میں اپنی پیاری بچیوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتا دیکھتا ہوگا، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ بڑے بھائی جیسے اس کے چچا احد کے میدان میں پڑے ہیں، ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دیے گئے، ناک کان کاٹ کے ہار بنا کے پہنا گیا، سینہ چین کے دل نکال کے چبایا گیا، حضرت حمزہ کی پاکیزہ لہو کو احد کی فضاؤں میں اڑایا گیا، 40 گھوڑوں کو اللہ کے نبی کے چچا کی لاش پہ دوڑایا گیا۔ زینب رضی اللہ عنہ ہجرت کے سفر پہ نکلتی ہیں، ایک ملعون نیزہ مارتا ہے، اونٹ پہ سے گرتی ہیں، حمل شہید ہو جاتا ہے، مہینوں بعد گرتی پڑتی اپنے ابا سے جا کے ملی، باپ بیٹی لپٹ کر روئے، 7 سال تک یہ زخم بھرا رہا۔ 8ویں سال میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا۔ میرے نبی نے بوڑھے باپ کی حیثیت سے جوان بیٹی کو دفنایا اور فرمایا زینب میری بڑی پیاری بیٹی تھی، لیکن دیکھو دین کی خاطر اسے کتنا ستایا گیا، آپ نے کچھ بچا کے نہیں رکھا، وہ چاند سا چہرہ اس پہ زخم لگ رہے ہیں، وہ رشک محتاب آپ کے دانت وہ شہید ہو رہے ہیں۔ کون سی ایسی قربانی ہے جو نبی نے نہیں دی ہے؟ ہم بھی کمر کسیں، ہم بھی کھڑے ہوں، ہم نیت کریں کہ جو قربانی دینا ہوگی دیں گے، جان لگے، مال لگے، وقت لگے، جو لگے لگائیں گے، اور اس دنیا میں دین کی بہاریں لاکھ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب